اب میں آپ کے سامنے عظیم صحافت، آبروئے صحافت اور مولانا آزاد مولانا محمد علی جوہر کے قلم کو سنبھالنے والے وہ جواں مرد جناب ڈاکٹر عزیز برنی صاحب، جو راشٹریہ سہارا کے گروپ ایڈیٹر ہیں، جناب ڈاکٹر عزیز برنی صاحب۔ جناب صدر عالی جناب مولانا عیسیٰ منصوری صاحب، محترم مولانا محفوظ الرحمان صاحب، جنگ کے سابق ایڈیٹر جناب نیازی صاحب، حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ ابھی بہت علمی تقریر، عالمانہ تقریر فرما رہے تھے جناب مولانا محفوظ الرحمان صاحب۔ مجھے جس موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کرنا ہے وہ آزادی کے 62 برسوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو میرے تعارف میں کہا گیا، میں روزنامہ راشٹریہ سہارا کا ایڈیٹر ہوں، اور ایک صحافی سے یہی امید زیادہ کی جا سکتی ہے کہ وہ لکھ کر اپنی بات قارئین کے سامنے رکھے، وہ ایک بہتر مقرر بھی ثابت ہو، یہ ضروری نہیں۔ تاہم میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تقسیم وطن کے تعلق سے اگر 1857 سے 1947 تک کی آزادی کی جد و جہد پر روشنی ڈالی جائے تو وقت بہت کم ہے، مگر جیسا کہ مولانا اپنی تقریر میں فرما رہے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا علی برادران، آپ سب نے آزادی کی جنگ میں جو کارنامہ انجام دیا، اس سے نہ تو ہندوستان، نہ پاکستان، نہ بنگلہ دیش کے لوگ ناواقف ہیں اور نہ ہی انگلستان کے۔ مگر میں تقسیم وطن کے حالات پر چند جملوں میں بات کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم ہندوستانی مسلمان بہت لمبے عرصے تک، تقریباً 62 برسوں تک اس الزام کے ساتھ ایک شرمندگی بھری زندگی جیتے رہے ہیں کہ ہم تقسیم وطن کے ذمہ دار ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں ہندو اور مسلمان سب شانہ بشانہ ساتھ تھے۔ آزادی کے بعد بھی ہندوستان کا مسلمان ایک الگ وطن نہیں چاہتا تھا۔ محمد علی جناح ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے تھے، پاکستان کا قیام ایک مجبوری تھی۔ یہ بات اس لیے نہیں کہ میں انگلینڈ میں بول رہا ہوں، بارہا میں اپنے مضامین میں، اپنی تقاریر میں ہندوستان میں یہ بات کہتا رہا ہوں۔ ملک کو آزادی حاصل ہو جانے کے بعد جب یہ طے کیا گیا کہ ملک کو چلنا ہے جمہوری نظام پر، ڈیموکریٹک پیٹرن پر، جہاں ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ ملک پر حکومت کون کرے گا، اس وقت کم از کم 3 دعوے دار تھے جو ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے تھے: محمد علی جناح، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ جب یہ بات مہاتما گاندھی تک پہنچائی گئی کہ ایک ساتھ تینوں لوگ وزارت عظمی کے دعوے دار ہیں، تینوں ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کے نام کو نظر انداز کرتے ہوئے باقی دونوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ باری باری سے آپ دونوں حکومت کر لیں، یعنی پنڈت جواہر لال نہرو اور محمد علی جناح ملک پر باری باری سے حکومت کر لیں۔ اگر یہ تجویز منظور کر لی جاتی، ملک تقسیم نہیں ہوتا، لیکن اس وقت کی فرقہ پرست ذہنیتوں کو یہ نامنظور تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہندوستان میں رہ گئی،
کہ ان کے ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کسی وقت بھی ممکن ہوا کہ کون اس ملک پر حکومت کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد علی جناح اور ان کے بعد ایک بار پھر مغلیہ دور کی شروعات ہو جائے، لہذا ارادتاً سازشاً دانستہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کر محمد علی جناح کی دعوے داری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ یہ تقسیم وطن کی سچائی ہے جو تاریخی حقیقت ہے، مگر ہندوستان میں اس پر بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کو چونکہ احساس کمتری کا شکار بنانا تھا، ان کے حوصلوں کو توڑ دینے کی منشا تھی، یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کو بھی اس کے حق سے محروم کیا گیا اور مسلمانوں کو دو ٹکڑوں میں اور بعد میں بنگلہ دیش کے وجود میں آ جانے کے بعد 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ اس لیے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں ووٹ کی طاقت کو کمزور کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں ہندوستان میں یہ بات بارہا کہتا رہا ہوں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے یا الگ ملک کی تقسیم چاہتے تھے، تو میں کشمیر کے حوالے سے یہ بات اکثر کرتا رہا ہوں، اور جس وقت ہندوستان میں رہتے ہوئے محترم مولانا عیسیٰ منصوری صاحب سے میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں کشمیر کے حالات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ تقسیم وطن کے بعد جب سارے ہندوستان میں اور پاکستان کے اس علاقے میں جو سرحدی علاقہ تھا، اس وقت کے اس طرح کے فرقہ وارانہ حالات تھے جن کا ذکر مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیاز ونس فریڈم میں لکھا ہے کہ پاکستان کے پنجاب سے آنے والی ریل گاڑیوں میں ہندوؤں کی لاشیں ہوتے تھے اور دلی کی گلیوں میں مسلمانوں کو کتے اور بلیوں کی طرح کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ واقعے کی تفصیل درج ہے اس کتاب میں، اور بعد میں گجرات کے حالات کو سامنے رکھ کر میں نے کتاب لکھی تھی انڈیاز لوزز فریڈم۔ مگر میں جن حالات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مولانا آزاد نے اپنی کتاب میں جب لکھا کہ تقسیم وطن کے حالات یہ تھے کہ دلی کی گلیوں میں مسلمانوں کو کاٹ کر پھینک دیا گیا اور پاکستان کے پنجاب میں ہندوؤں کا قتل عام تھا۔ کشمیر اس وقت بھی سرحدی صوبہ تھا، اس وقت بھی 80% سے زیادہ مسلمان کشمیر میں آباد تھے۔ کشمیری پنڈت اور کشمیری ڈوگرا اگر اس وقت محفوظ رہے تو آج کی حکومتوں سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کشمیری مسلمان اس وقت فرقہ پرستی کا شکار نہیں تھا، جب سارا ہندوستان ہندو اور مسلمان میں بٹ گیا تھا، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، تو آج ان پر یہ الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اکثریت میں وہاں پر ہیں، اس لیے کشمیر کی اقلیت ہندوؤں کا وہاں رہنا مشکل ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب ایک بار پھر تقسیم وطن جیسے حالات تھے اور پورا ہندوستان جل رہا تھا، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اس وقت بھی کشمیر کے اندر اس طرح کے حالات ہوں، وہاں پنڈتوں یا ڈوگراؤں کا قتل عام کیا جا رہا ہو۔ اگر 50 برس گزرتے وہاں کے حالات اس طرح تبدیل ہو گئے کہ دنیا کی جنت کشمیر میں رہنے والا خود اسے جہنم کے شعلوں میں بھڑکانے کے لیے مجبور ہو گیا، تو ہمیں سوچنا ہوگا وجہ کیا ہے۔ جب تک ہم کہتے رہیں گے کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب ہم کہیں گے کشمیری ہمارا ہے، کشمیری ہمارا ہے، صرف زمین ہی ہماری نہیں، اس زمین پر رہنے والا بھی ہمارا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہندوستان میں جب تک دہشت گردی کا ذکر ہوتا ہے، اس بات کی شروعات کشمیر سے ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اپنی بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک معصوم بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بازار جاتا ہے، اپنی پسند کا کھلونا خریدتا ہے
اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کی کل کائنات وہی ایک کھلونا ہے. وہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اس کھلونے کو. مگر جب وہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. ماں باپ متوجہ نہیں ہوتے. وہ اپنے آس پاس کے سامان کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیتا ہے. ماں باپ اس وقت بھی متوجہ نہیں ہوتے. وہ اپنے محبوب کھلونے کو زمین پر پٹک کر توڑ دیتا ہے. کیا یہ بچہ دہشت گرد ہے؟ کیا یہ بچہ دہشت گردی کے معنی جانتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آج جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے ان کے ہاتھ میں بندوق کیوں ہے؟ ان کے ہاتھوں میں یہ پتھر کیوں ہے؟ وہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کے ہاتھوں کا یہ پتھر کسی کی جان نہیں لے سکتا، لیکن جس کی طرف وہ پتھر اچھال رہے ہیں اس کی بندوق سے چلنے والی گولی ان کی جان لے سکتی ہے. ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج وہاں 9 سال کا بچہ جب قتل کیا جاتا ہے تو کیا وہ دہشت گرد ہے؟ 75 سال کا ضعیف جب قتل کیا جاتا ہے تو کیا وہ دہشت گرد ہے؟ وہاں کی خواتین جو اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر پولیس اور فوج کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کیا وہ دہشت گرد ہے؟ نہیں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. ان کی آواز اگر ہم نہیں سنیں گے تو یہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، کشمیر کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی. ہم سے سب سے بڑی بھول یہ ہوئی ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے. میں نے بارہا ہندوستان کے وزیر داخلہ پی چدمبرم سے یہ کہا کہ آپ نکسلائٹس کے درد کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری پولیس اور فوج کا قتل عام کرتے ہیں، اس کے باوجود نکسلائٹس پر فوج مسلط نہیں کی جاتی مگر کشمیریوں پر فوج مسلط کر دی جاتی ہے. کیا وہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ کشمیر کے اس درد کو سمجھا جائے؟ اس لیے کہ اس وقت جب ملک آزاد ہوا تھا، پاکستان الگ ایک ملک کی شکل میں سامنے آیا تھا، کشمیر ایک مسلمانوں کی اکثریت والا صوبہ تھا، اور چونکہ آپ کا یہ بار بار کہنا تھا کہ 2 قومی نظریے کے تحت ملک تقسیم ہوا اور یہ فیصلہ کشمیر کے لوگوں کو کرنا تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنا ایک الگ وجود چاہتے ہیں. اگر قبائلیوں نے حملہ نہ کیا ہوتا کشمیر پر اور اس کا شک پاکستان پر نہ گیا ہوتا تو شاید اسی وقت کشمیر کے عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع مل جاتا. لیکن مہاراجہ ہری سنگھ اس وقت صدر ریاست تھے، ڈاکٹر شیخ محمد عبداللہ اس وقت وزیر اعظم قرار دیے گئے. مشترکہ فیصلہ یہ تھا کہ اس قبائلی حملے سے نجات پانے کے لیے عارضی طور پر ہندوستان کی حکومت سے یہ درخواست کی جائے کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آتے ہیں اس وقت تک ہم آپ کی یہ تجویز منظور کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ ہماری مدد اسی شرط پر کرنا چاہتے ہو کہ ہم اگر پاکستان کے ساتھ شامل نہ ہونے کا فیصلہ کریں اور عارضی ہی صحیح یہ الحاق ہندوستان کے ساتھ ہو تو ہندوستان کی فوجیں مدد کر سکتی ہیں. جب حالات معمول پر ہوں گے کشمیر کے عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی ایک الگ حیثیت چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. میں لندن میں کھڑے ہو کر یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں، میرے سامنے افرادی تعداد نہیں ہے، میں ایک ایک فرد کو ایک ایک انجمن کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے بتایا کہ 3 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا جب وزیر اعلیٰ بہار کی موجودگی میں وہ اس اجلاس میں مجھے بھی چند جملے کہنے کا موقع ملا. مگر آپ ہمارے ملک کے، میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے شک کہ پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے، لیکن اگر ہم 1947 سے پہلے کے ہندوستان کی بات کریں تو اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا اور آج ہندوستان بھی ہے. ہمیں اس درد کو سمجھنا ہوگا. ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم چیچنیا کی بات کرتے ہیں، ہم عراق کی بات کرتے ہیں، ہم ایران کے لیے فکر مند ہیں کہ امریکہ کسی وقت بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن ہم کشمیریوں کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتے.
وہ دہشت گردی کے داغ کو ایک زمانے سے جھیل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ جس طرح مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا کہ میں نے روزنامہ راشٹریہ سہارا میں اپنے کالم کے ذریعے گجرات کے واقعات کو سامنے رکھا، عشرت جہاں کے انکاؤنٹر پر گفتگو کی،